شان عطا فرمائی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو صالح، تم کو مبارک ہو کہ تمہارا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ان کی محبوبیت پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہو اور رسول پاک کا محبوب ہو تو وہ ہم لوگوں میں کیوں نہ محبوب ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبیوں کا سردار ہوں، تمہارا بیٹا عبد القادر اولیاء کرام کا سردار۔ سرداری، محبوبیت، یہ سب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو پھر کیوں نہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گن ہم گائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ مرسلات کی چند آیات اور اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا مختصراً۔ آپ گھبرائیے گا کہ میں نہیں کروں گا، ایسے بھی گلا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر غوث پاک کا تذکرہ ملے گا۔ لیکن غوث پاک تو قرآن نازل ہونے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، تو آیات کے اندر غوث پاک کا تذکرہ کیسے ملے گا؟ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ دونوں جہانوں کی سعادت، اور جو درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسا نوازتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ حدیث یہ طویل ہے لیکن میں بالکل آخری حصہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے اور درود پاک کی اہمیت پتہ چل جائے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں فرائض کے علاوہ، یعنی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنے کے علاوہ اور دیگر جو فرائض مجھ پر ہے وہ ادا کرنے کے بعد اپنا سارا وقت آپ پر درود خوانی میں صرف کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کسی کو اولاد کا غم، کسی کو ماں باپ کا غم، کسی کو بہن بھائی کا غم، اور کوئی تو ایسے ہیں کسی کو مال کا بھی غم، مال کی محبت میں بھی گرفتار ہوتے ہیں، مال چلا جاتا ہے افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہی صبح میں ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی کسی سے، تو وہ اتنا قابل آدمی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ اور سینئر ہے، 10 ایئرس کا اس کو ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر کہیں وہ جاب کرے تو کم از کم 7-8 لاکھ روپے کا پیکیج ہوگا، گاڑی الگ ملے گی کمپنی سے۔ لیکن اس شخص نے بتایا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ 7-8 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والا بندہ اور راتوں کو نیند نہیں آ رہی تو اٹس مین سم تھنگ از رانگ۔ اس کا مطلب یہ کہ پیسہ جو ہے نا یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پراڈو میں گھوم رہا ہے، پجیرو میں گھوم رہا ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، ہوائی جہازوں میں گھوم رہا ہے، وہ اس کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ماہانہ 20-25 ہزار روپے کماتے ہوں گے لیکن رات کو سکون کی نیند سوتے ہوں گے۔ اور یہ بڑے بڑے مالدار لوگ جن کو اپنی دولت کا نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، لیکن یہ سکون کی نیند،
کیونکہ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اللہ کے ذکر سے دولت سے نہیں ملتا، دولت سے ملتا ہوتا تو فرعون دریا میں غرق نہ ہوتا، نمرود مچھر سے ہلاک نہ ہوتا، اور دیگر جو کفار جو بڑے مالدار گزرے ہیں وہ سب دنیا میں عیش کرتے اور ان کو موت نہ آتی ہے، لیکن سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 900 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کی یاد ہم سب کے دلوں میں ہے۔ رات کے حصے میں یہاں جمع ہو کر ان کا ذکر ہے۔ تو سورہ مرسلات کی آیت مبارکہ ابتدائی 5 آیات رب کریم ارشاد فرماتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ ترجمہ کنزل۔ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، خوب پھیلانے والیوں کو، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں۔ ان 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ نے کئی قسمیں قرآن پاک میں ذکر کی، حضور کے چہرے و دعا کی قسم یاد فرمائی، حضور کی سیاہ زلفوں کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم اے محبوب جس میں تم موجود ہو۔ شہر مکہ میں تو کعبہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، کسی چیز کی قسم نہیں فرمائی، لیکن مکے کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ اے محبوب آپ کے قدم یہاں پر لگے، آپ کی ولادت یہاں پر لگی، اس لیے شہر مکہ۔ تو کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ اب بظاہر یہ میں نے آپ کو آیات و ترجمہ سنایا، آپ سوچیں گے امام صاحب نے تو کہا تھا کہ غوث اعظم کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس میں تو کوئی تذکرہ نظر نہیں آ رہا، سننے میں بظاہر سمجھ میں آئی۔ تو یاد رکھیے کہ علم جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ علماء کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیریں لکھی، ان تفسیروں کے اندر کیا لکھا مختصراً انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے۔ تفسیر روح المعانی اور تفسیر بیضاوی، ان 2 تفسیر کے حوالے سے یہ بات مواعظ نعیمیہ میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے جانے کی جو قسم یاد فرمائی ہے، تو اس سے مراد اولیاء کرام کی ان جماعتوں کی قسم ہے جو قیامت تک لگاتار بھیجی جاتی رہی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب کوئی نبی قیامت تک نیا نبی نہیں آئے گا، البتہ اولیاء کرام کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں پر جو اس سے مراد ہے کہ جو لگاتار بھیجی جائیں گی کون؟ اولیاء کرام کی جماعتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے کہ الحمدللہ پاک و ہند کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، عرب کے اندر صحابہ کرام اور حضور غوث اعظم عراق کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے اندر، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بے شمار اولیاء کرام کے مزارات دنیا بھر میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ نے ان اولیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔
پھر دوسری آیت ہے فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے، یعنی ان اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ دلوں کا میل کچیل گناہوں کی سیاہی ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کچرے کو دور کر دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی نگاہیں فیض سے عقیدے کی گندگی، اخلاق کی گندگی، گناہوں کی گندگی دور ہوتی ہے، کردار ستھرا اور باطن چمکدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی نگاہ سے ظاہری جسم کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور باطنی بیماریاں اور دکھ درد بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی نظر کا کمال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ تیسری آیت وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور خوب کھلانے والوں، یعنی ان اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ جس طرف اپنی نظر اٹھائیں اس طرف حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، جدھر توجہ فرمائیں ادھر اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا ہے، سنتوں کی بہار آ جاتی ہے، کافر کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی برکت سے انسان انوار کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ چوتھی آیت فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، خوب جدا کرنے والوں کی، یعنی اولیاء کرام کی یہ مبارک جماعت حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہے۔ اول تو اولیاء کرام کی ذاتی وہ ہے کہ اس سے حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ دیتا ہے، جنگ کرنا۔ تو یہاں اولیاء کرام کی شان بیان کی ہے۔ تو اولیاء کرام کا وجود یہ حق اور باطل کو ظاہر کرتا ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ ہرگز حق کے راستے پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ دے دیا، اور جسے اللہ پاک اعلان جنگ دے دے وہ بھلا جنت کے راستے پہ کیسے ہوگا۔ پھر اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں جس طرف نظر کرتے ہیں حق کا بول بالا کر دیتا ہے۔ پانچویں آیت فَالْمُلْقِيَاتِ ذِکْرًا، ذکر القا کرنے والوں کی، یعنی اولیاء کرام وہ ہیں جو دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی توجہ ان کی نگاہ کرم مل جائے تو ذکر اللہ صرف زبان پر ہی نہیں رہتا بلکہ دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر بندے کو نمازوں میں سرور آنے لگتا ہے، تلاوت میں لذت ملنے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ شکایت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ اچاٹ ہونے لگتا ہے، تھوڑی دیر تلاوت کے پھر دل جاتا ہے بند کر کے رکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے کنیکشن ہمارا کمزور ہے۔ اولیاء کرام سے جب کنیکشن مضبوط ہو جائے گا ان چیزوں کے اندر انشاءاللہ لذت ہمیں ملنا شروع ہوگی۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اولیاء کرام جو لوگوں کو نظر سے فیض دیتے ہیں، فرماتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، کہ اصل جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ والے جس میں اپنی نظر ڈال دیتے ہیں تو اس کو با کمال بنا دیتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وقت کے اندر ملک شام کے ابدال میں سے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ ابدال یہ دنیا میں ہر وقت 40 موجود رہتے ہیں، کسی ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے فوراً اس کی جگہ اس کا تقرر کر دیا جاتا ہے، اور یہ اولیاء کرام کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ تو ملک شام کے ابدال میں انتقال ہوا تو سرکار بغداد حضور غوث پاک فوراً وہاں تشریف لے گئے، دیگر ابدال بھی وہاں پہنچ گئے، سب نے مل کر ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر غوث پاک نے حکم دیا کہ قسطنطنیہ کے فلاں کافر کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔
چنانچہ اس کافر کو فوراً حاضر کیا گیا. حضور غوث پاک نے اس کافر کو کلمہ پڑھایا، اس کا ظاہری حجہ مسلمانوں جیسا کیا اور اپنی ایک ہی نگاہ کرم سے اسے مقام ابدال پر فائز کر دیا اور وفات پا جانے والے ابدال کی جگہ پر اس ابدال کا تقرر کر دیا. منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بال یقین اس کے طرفدار ہیں غوث اعظم. کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد. کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد. وہاں نکموں کے خریدار ہیں غوث اعظم. کیا شان ہے. کافر کو اپنی نگاہ ولایت سے آپ نے ابدال بنا کے وہاں اس کا گویا جہنمی کو آپ نے جنتی بنا دیا. نبی تھا نا کافر، لیکن آپ نے اس کو جنتی بنا دیا. تو یہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم ہے. ایک مرتبہ غوث پاک مدینہ منورہ سے واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں تو چور تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے تو اس کا مال لوٹ لے. حضور غوث پاک اس کے قریب تشریف لائے اور پوچھا تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں عربی ہوں، یعنی دیہاتی ہوں. جھوٹ وہ بھی غوث پاک کے ساتھ. یہ نگاہ غوث اعظم ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا. آپ نے نظر فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص چور ہے، گناہگار ہے. اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں. بس اتنا سننا تھا. وہ فوراً آپ کے قدم میں گر گیا اور عرض کرنے لگا یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، اے میرے سردار خدا کے واسطے مجھ پر نظر کرم کیجیے. آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. غیب سے آواز عبد القادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے اور اس کو کتب کے درجے پر فائز کر دیجیے. چنانچہ غوث پاک نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی اور اسے ولایت کے اعلیٰ درجے قطبیت پر فائز کر دیا. عجب شان یا غوث تیری جلی ہے، تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے. غوث پاک چور کو ولی بنا دیتے، قطب بنا دیتے. ایک مرتبہ 521 سنہ ہجری میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا. آپ ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے تھے. عمر کیوانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول نہ کرے یا گناہگار توبہ نہ کرے. جب بھی آپ بیان کرتے اس بیان سے متاثر ہو کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھا اور 1,00,000 سے زیادہ گناہگار مسلمان توبہ کر کے نیک رستے کے مسافر بنے. ایک بار غوث پاک عراق کے ایک علاقے کردستان کی طرف تشریف لے گئے نیکی کی دعوت کے لیے. آپ کے کچھ مرید بھی تھے ساتھ. یہ پوری بستی جو لاکھوں افراد پر مشتمل تھی یہ سب کرسچن تھے، عیسائی تھے. طبیعت کے لحاظ سے بڑے سخت تھے. غوث پاک ان کے مرکز میں پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی. آپ کی دعوت کو سن کر ایک پادری سامنے آ گیا اور یہ کچھ عرصے بغداد اور مصر میں بھی رہ چکا تھا اور اس نے مسلمان علماء سے کچھ احادیث بھی سن رکھی تھی. یہ کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے پڑھا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے. تو بنی اسرائیل کے جو نبی یعنی ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ بھی اگر ایسی کوئی کرامت دکھائیں تو پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا بتاؤ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، تم کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کرد قوم کے سردار غوث پاک کو لے کر قریبی قبرستان میں گئے اور ایک بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا.
بس غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا، قبر کھل گئی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے غوث پاک کو سلام عرض کیا اور پھر پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں کو تو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی تھی۔ پھر غوث پاک نے فرمایا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہی لینا ہے۔ کرد قوم کے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور باتیں بھی سن رہے تھے۔ آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی پوری قوم سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ قلب مردہ کو بھی جلا دو مرشد کہ تم نے ٹھوکر سے مردے کو جلایا یا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ غوث پاک کیسے مردے کو آپ نے زندہ کر دیا۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے وہ اختیار، وہ طاقت، وہ قوت عطا فرما سکتا ہے، تو اس کی مشیت ہے۔ تو چونکہ غوث پاک کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبے عطا فرمائے، وہ طاقتیں عطا فرمائی، وہ قوتیں عطا فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کر سکے۔ قرآن پاک کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ وہ غوث پاک نے مردے کو کیسے زندہ کر دیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دے۔ سورہ بقرہ یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، جو کہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 2.5 پارے کی تقریباً تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ بقرہ کے معنی کیا ہیں؟ گائے۔ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ، تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب وہ گائے کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن موضوع کے حساب سے میں اس کے چند کلمات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ تم فلاں گائے کو جو اس کوالٹی کی ہوگی اس کو ذبح کرو، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول کے جسم پہ لگاؤ تو یہ مقتول زندہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ سورہ بقرہ کے اندر، کیونکہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اب اس کا مقتول مل نہیں رہا تھا کون ہے، اور اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کی وجہ سے اس کو قتل کیا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات جائیداد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، اولاد باپ کی دشمن، بعض اوقات ماں کو قتل کرتے ہیں، نہیں باپ دنیا سے چلا گیا، مارے گئی، جائیداد بہت ہے، جب تک ماں زندہ ہے جب تک اولاد جو ہے نا اس کی چلتی نہیں ہے۔ تو بعض اللہ ایسے بھی واقعات سننے کو ملے معاشرے کے اندر کہ جائیداد کی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کرتے، آپ کو قتل کرتے، کتنے ایسے دنیا میں رہیں گے بھائی، کتنا کھا لیں گے۔ ماں باپ کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کو تو قتل کر، اللہ مان بنا بھارت۔ تو اب اس کو مقتول کو ڈھونڈنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا کوئی بھی حصہ جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتانا۔ تو مذکورہ شرائط کی جب گائے ان کو ملی، گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرنے والے یعنی قتل ہونے والے کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک نیک بندے کی گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لگانے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ قرآن سے ثبوت ہو گیا نا، قرآن کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے
ایک نیک امتی کی گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگانے سے وہ مردہ زندہ ہوگا. اور یہ بات قرآن میں بیان ہوئی. قرآن سے اس کا ثبوت 100% ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی گائے کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنی دعا سے اپنی کرامت سے مردے کو زندہ نہیں کو زندہ نہیں ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی وہ نیک آدمی تھا لیکن وہ غوث اعظم سے زیادہ نیک آدمی نہیں. غوث اعظم تو ہمارے اولیاء کرام کے سردار, کیا شان ہے. تو پیارے پیارے ساتھی بھائیو, الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. بیان تو اور بھی ہے لیکن ذرا ایک تو ساتھ میں دے رہا ہوں, پھر یہ کہ آپ کو ٹائم بھی ہو گیا, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو کرم نوازی فرمائی کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. ہم نے اللہ سے کہا تو نہیں تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا, یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور پھر محبوب کی امت میں پیدا کر کے ہمیں غوث پاک کا دامن بھی دیا اور غوث پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں اعلیٰ حضرت کا بھی دامن. اب اگر کوئی چاہے کہ غوث پاک سے میں مرید ہونا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو ظاہری طور پر پردہ فرما چکے, مزار میں چھپ گئے, اگرچہ وہ زندہ ہیں اور ہم سے زیادہ ان کی اچھی حیات ہوگی ہے, اس پر ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ شہید جب زندہ ہے تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ شہید سے زیادہ مرتبے والے ہیں, وہ بدل جائے اولا زندہ ہے, لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے, وہ ایک الگ عالم ہے, وہ عالم برزخ میں ہے. اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دامن کرم ہم کیسے حاصل کریں؟ اس دور کے اندر قادری سلسلہ یعنی کہ جو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور سلسلہ ہے, اس سلسلے میں کسی بھی جامع شرائط پیر کے ساتھ آپ مرید بن جائیں ان کے تو غوث پاک کے سلسلے میں آپ کا جوائنٹ ہو جائے گا. پیر بنانے کے 4 شرائط جو کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ پیر بنا رہے وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ سنی. سنیوں کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ 2 گروپ ہو چکے ہیں. ایک سنی وہ ہو گئے کہ جو امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو ہے نا وہ معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں سنیوں کے اندر. وہ صرف کہتے ہیں کہ بس اہل بیت جو صحابی ہیں بس ان کی عزت کرو, معاذ اللہ ان صحابہ کی عزت کرو. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تمام صحابہ جنتی. ابو بکر پہلے صحابی سے لے کر اور آخری جو صحابی ہیں ہم سب کو جنتی ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ ایک عقیدہ ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہوں ان کو تفضیلی کہتے ہیں, تفضیلی یعنی کہ یہ اہل بیت کو فضیلت دیتے ہیں. بے شک اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کو فضیلت دینی چاہیے, لیکن صحابی کے مقابلے ان کے مقابلے میں کسی صحابی کی گستاخی بھی نہیں کی جا سکتی. صحابہ الگ مرتبہ ہے, اہل بیت کا الگ مرتبہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں اس کی وضاحت کر دی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یعنی اہل سنت جو ان کا تو بیڑا پار ہے. کیوں کہ نجم ہے, نجم ستارے کو کہتے ہیں, تو صحابہ جو وہ ستارے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے الصحابی کا نجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, یعنی ناؤ کشتی کو کہتے ہیں.
تو جس طرح کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو رات کے وقت ستاروں کے ذریعے راستہ ملتا ہے، اگر ستارے نہ ہوں تو کشتی بھٹک جاتی ہے، راستہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اہل بیت کا بھی ساتھ چاہیے اور صحابہ کا بھی۔ نہ اہل بیت کی محبت میں ہم کسی صحابی کی گستاخی برداشت کریں گے اور نہ صحابہ کی محبت میں کسی اہل بیت کی گستاخی برداشت کریں گے۔ دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں اور دونوں کی عزت یہ ہر مسلمان کے لیے اولین فرائض میں سے۔ نماز روزہ فرض اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو اہل سنت کے اندر بھی یہ دو گروپ اب بن چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں کہ جو کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط یا کمزور الفاظ استعمال کریں۔ تو الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کرنے کا ایک ذریعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنی صحیح العقیدہ، نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنی ضروریات کا علم کتابوں سے نکال کر کسی کو بتا سکے۔ تیسرا فاسی کے مولن نہ ہو۔ فاسی کے مولن کے معنی سمجھتے ہیں؟ شاید نہیں سمجھتے۔ کسی کو پتا ہے فاسی کے مولن؟ نہیں بتاؤ۔ فاسی کہتے ہیں اس شخص کو جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور مولن کا لفظ اگر اس کے ساتھ ملا دیں گے فاسی کے مولن تو اس کے معنی ہوں گے علل اعلان گناہ کبیرہ کرنے والا۔ جیسے داڑھی منڈانا، یہ علل اعلان گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، یہ فاسی کے مولن ہے۔ تو داڑھی منڈا جو ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی اگر وہ علل اعلان نماز قضا کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری ایک نماز مکے میں ہوتی ہے، دوسری مدینے میں، تیسری اجمیر میں، چوتھی بغداد میں، کھانا بھی وہی کھا لو بھائی، کھانا سب کے سامنے کھاتے ہو، نمازیں مکے مدینے میں پڑھتے ہو۔ اگر کوئی علل اعلان نماز قضا کرے گا تو اس کو بھی پیر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط ہے، وہ بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا۔ جیسے ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا محمد الیاس عطار قادری، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر صاحب، اعلیٰ حضرت کے جو پیر صاحب شاہ علیہ رسول، اچھے میاں، اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے غوث پاک تک پہنچتا ہے، غوث پاک سے سلسلہ چلتے چلتے مولا علی تک، اور حضرت علی سے حضور سے مل جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، قادری سلسلہ۔ اور دوسرے جو سلاسل ہیں ان کا بھی اس طرح کا ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن سلسلہ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ ان 4 شرائط پہ اگر کوئی پیر صاحب پورے اترتے ہیں، آپ ان کی بیعت کریں، مرید ہو جائے، تو انشاءاللہ غوث پاک کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس زمانے کے اندر میرے شیخ طریقت امیر سنت، جن کی نگاہ کرم سے دنیا بھر کے اندر لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور نیک رستے پہ آ گئے، نمازی بن گئے، داڑھی والے ہو گئے، امامے سجانے والے ہو گئے۔ میرے خیال سے جو پرانے لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے ماشاءاللہ نام خان رشید لائے بزرگ، انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا کہ امامہ باندھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ماشاءاللہ صرف جو بڑے بڑے جو علماء ہوتے تھے نا، صرف وہی امامہ باندھتے تھے، یہاں تک کہ مسجد کے امام بھی امامہ نہیں باندھتے تھے، خالی ایک بس امامہ رکھا ہوا ہوتا تھا جب نماز ممبر پہ، ہاں بس ممبر پہ رکھا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امامہ رکھ لیا، جب جماعت ختم ہوئی امامہ رکھا، اچھا سنتیں بھی نہیں پڑھتے تھے امام میں، فرض پڑھا یہ حالت۔ اور مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر کبھی امامے کے میں نے شاید نماز نہیں پڑھی اپنے ساتھ، اور میں گھر میں بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں یا کہیں اور بھی پڑھتا ہوں۔ جب سے امامہ بانا ہے نا، انشاءاللہ اب یہ قبر میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ زلفوں کی سنت ہے، امامے کی سنت ہے، داڑھی کی، اور یہ سنت و بھرا لباس، یہ کس نے ہمیں عطا فرمایا؟ یہ الحمدللہ غوث پاک کے فیضان سے امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ان کی نگاہ کرم سے لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، اسلامی بہنوں کو پردہ نصیب ہوا، عقائد کی اصلاح ہوئی، اور جو میں نے جو باتیں بیان کی یہ سب دعوت اسلامی کا فیض ہی ہے۔ آپ سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی موت سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل اپنے گھر میں چلائیں۔ انشاءاللہ 26، 27، 28 نومبر کو یہ جمعہ چھوڑیے، اگلا جو جمعہ آئے گا 3 دن کے مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کر رہے ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں گڑاپ جائیں گے مدنی قافلے، ان مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں، آپ دیکھیں گے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، عقیقے کے بارے میں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی
اس کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں نا، تو وہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں کوئی اسلام بھائی مدنی کا؟ ریاض بھائی آپ کو تو نیت کر لینی چاہیے، آپ کے گھر میں آ گئے ہوں، میرے گناہ گار قدم آپ کے گھر میں آ گئے، تو اس خوشی میں آپ بھی سفر کر لیں، اور آپ کو دیکھا دیکھی انشاءاللہ یہ دوسرے اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں گے۔ میری بھی نیت ہے انشاءاللہ۔ ہاں بھلے کہیں سے بھی جائیں، ضروری نہیں ہمارے ساتھ جائیں، فیضان مدینہ سے چلے جائیں۔ مقصد ہے مدنی قافلے میں اپنی اصلاح کرنا اور نیکی کی دعوت۔ جیسے میں نے آپ کو یہاں چند باتیں نیکی کی دعوت کے متعلق بتائی ہیں، آپ کہیں جائیں گے اور آپ کے ذریعے کسی کو نیکی کی دعوت مل جائے تو آپ کے لیے بھی تو ثواب جاری ہو جائے گا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں رہا ہوں تقریباً 7-8 سال، 3 سال موزمبیق میں رہا، تو الحمدللہ کئی کفار بھی میرے ذریعے مسلمان ہوئے، کئی گھروں کے اندر مدنی چینل لگایا، کئی لوگوں کے اصلاح کے الحمدللہ ذرائع بھی بنے ہیں۔ تو یہ جب ہم آگے بڑھیں گے، ہم خود اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کریں گے تو ہمارے لیے راہیں کھلتی جائیں گی، ورنہ حقیقت یہ کہ تو ہمارا سارا وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 20 سال کی عمر تک اسکول کالج کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر 20 سال سے لے کر 50-60 سال تک جو ہے نا وہ آفس کے اندر فیکٹریوں میں چلا جاتا ہے۔ بھائی یہ دین کا کام کون کرے گا؟ کوئی الگ سے مخلوق نہیں آئے گی، حضور کا دین کا پیغام آگے تک کون پہنچائے گا؟ کافروں کو کون مسلمان کرے گا؟ جو منافق ہیں ان کو کون اسلام کے اندر صحیح طور پر لے کر آئے گا؟ تو یہ سب دعوت اسلامی کا ماحول ہے، آپ سب اس میں تشریف لایا کریں۔ اور جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے تو جو دورہ جی والے ہیں وہ ان کے اجتماع میں شرکت کر لیں، اور ہمارا گلزار ہجری کا اجتماع میمن 15 میں ہوتا ہے، یہاں شرکت کریں۔ آپ لوگ فیضان مدینہ جاتے، فیضان مدینہ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سب مل جل کر دین کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا فیضان نصیب ہوگا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جب ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو غوث پاک فرمائیں گے کہ یا اللہ جس طرح میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، میرا یہ مرید اس نے بھی تیرے دین کی خدمت کی ہے، اس کو بھی میرے ساتھ ہی جنت۔ آخری میں ایک حدیث پاک بیان کر کے بیان کو اختتام پہ لاتا ہوں، اور یہ حدیث کو اتنا مجھے تو خوش کرتی ہے، بار بار یہ نظروں کے سامنے آتی ہے نا، دل کو ایک ڈھارس ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کس سے محبت ہے، کس کی محبت میں جمع ہوئے غوث پاک کی محبت میں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم غوث پاک کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں انشاءاللہ ہم صحابہ کے ساتھ ہوں گے، قیامت میں انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم حضور کے قدموں میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہمیں کوئی وہ بل گیٹ سے اور یہ اس طرح کے گندے لوگوں سے محبت نہیں ہے، کھلاڑیوں سے، اداکاروں، گلوکاروں سے محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو امید کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی النبی۔